ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس بحث میں شامل کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے جو میں نے موقف سنوایا وہ بھی اسی قسم کی کوئی اس وقت آفر تھی کہ بھئی ہم بات چیت کر لیں, خاص طور پہ سیکرٹ بیلٹ کے اوپر, لیکن اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ بات نہیں کرنی ہے, خان صاحب سے نہیں کرنی, یہ جائیں گے تو پھر ہم جو اگلا آئے گا اس کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. ابھی بھی یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے یا یہ فلیکسیبل ہے یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گنجائش ہے رد و بدل کی؟ دیکھیے, اس میں آپ نے دو تین چیزوں کا ذکر کیا. ایک آپ نے بد اعتمادی کا جو ذکر کیا, تو اگر بد اعتمادی کی فضا کی آپ کو بات کرنی ہے تو وہ 3 مربع فٹ میں سے جو 7 کیمرے نکل آئے تھے وہ ذرا عوام میں دیکھیں, دوبارہ دکھا دیں. یعنی کس جگہ پہ بیٹھ کے کس سے کیا بات کریں ہم, جب 100 لوگ جو کہ پارلیمان کے لیڈران ہیں, قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں, ان کا الیکشن بھی دھاندلی کیے بغیر نہیں ہو سکتا, جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں. تو آپ بتائیے کہ کس بات کے اوپر ان سے اعتماد پہ بات کریں. اور بات یہ ہے, یہ بار بار جو شفافیت کی بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ جو ابھی ریفرنس دے رہے تھے کہ کوئی وہ حتمی نہیں ہے اس کی سیکریسی آف ووٹ, اسی لیے انہوں نے کیمرے لگائے تھے. اسی لیے کیمرے لگائے تھے کہ وہ جو سیکریسی یا رازداری ہے ووٹ کی, وہ حتمی ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے پاس پرابلم ہے پیسوں کے لین دین کی, جو میں چودھری صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں, ختم ہونی چاہیے. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, لیکن جس چیز کا ذکر نہ چودھری صاحب نے کیا اور آپ غالباً کریں گی باقی پروگرام میں, وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں تو کیمرے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ بعد میں نیب کو اور حساس اداروں کو استعمال کیا جا سکے. اس لیے کیمرے لگائے جا سکتے ہیں کہ اگر کوئی حکومت وقت کی بات نہ مانے تو اس کے کاروبار بند کیے جا سکیں, اس کے بچے بچیوں کی ویڈیوز دکھائی جا سکیں, سرکولیٹ کی جائے, اس کو دھمکایا جا سکے. تو ایک طرف تو بالکل پیسوں کا لین دین روکنا ہے, مگر دوسری طرف آپ نے اس شفافیت کی آڑ کے اندر جو فیشزم ہوتا ہے, جس طریقے سے سینٹ کے چیئرمین اپنا پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس جیتے تھے, وہ بھی آپ کو چیزیں. ڈاکٹر صاحب پھر بتائیے نا, اب پرائم منسٹر آف پاکستان خط لکھتے ہیں اسپیکر کو, اسپیکر خط لکھتے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو. اب اس میں مجھے بتائیے کہ اور کیا آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا اور چاہتے ہیں ایک پولیٹیکل پروسیس؟ بڑی عجیب بات کرتی ہیں. ابھی آپ نے چودھری صاحب سے پوچھا کہ آپ نعرہ مار دیں گے NRO کا, تو انہوں نے ساتھ ہی مار دیا نعرہ. جیسے ہی یہ گفتگو شروع ہوگی تو 9 وزیر جو ہیں وہ دن میں 3 پریس کانفرنسز کریں گے کہ اصل میں انہوں نے ہم سے اپنے کیسز کے لیے NRO مانگا ہے. اب جس طرح ان کی ایک حتمی پوزیشن ہے کہ انہیں آگے نہیں بڑھنا, اسی طرح ہماری حتمی پوزیشن ہے کہ ہمیں NRO نہیں لینا ہے. اور یہ جو ہمیں 2-3 مرتبہ اسی طرح بیٹ کر کے لے کر آئیں اور پھر انہوں نے NRO کا نعرہ مارا ہے, تو آپ بتائیے کہ ہم اس جال میں دوبارہ کیوں پھنسیں گے؟ اچھا, یعنی کتنی مرتبہ یہ اس طرح کے نعرے ماریں گے اور اس کے بعد پھر یہ بات ہم کہیں گے کہ اچھا اب ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. کل کی بات ہے, میں ایک پروگرام میں ولید اقبال صاحب کے ساتھ آپ ہی کے چینل پہ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے مولانا کے متعلق کہا کہ ہم ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے. تو ان سے وہ آپ کے عباسی صاحب نے پوچھا کہ آپ کیسے ڈالیں گے, آپ نیب ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم ڈال کے دکھائیں گے. پھر انہوں نے کوئی شعر بھی پڑھا. یعنی کمال ہو گئی ہے. منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, لوگوں کی گاڑی سے 35 کلو ہیروئن نکل آتی ہے. ولید اقبال آپ کے پروگرام میں آ کے کہتے ہیں ہم لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے. اور ان کے منسٹرز پریڈکٹ بھی کرتے ہیں کہ اب کون جیل جانے والا ہے, کس کے کیسز میں تیزی آنے والی ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب بھی یہ پریڈکٹ کرتے ہیں. یہ بات آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا اگین یہ جو کوشش ہے اس میں آپ کو یہ جال بچھا کے یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چلے پچھلے جو قوانین تھے ان میں تو حکومتی مجبوریاں تھی کہ جی FATF کا قانون پاس کرانا ہے, ڈیڈ لائن ہے, ٹائم لائن ہے, اس میں کرنا ہے. اب جو یہ لوگ پروپوز کر رہے ہیں اس میں جال کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ میڈم آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ FATF کا تو ہمیں 1 سال سے پتا تھا کہ ڈیڈ لائن کیا ہے. تو یہ آخری دنوں میں لانے کی کیا وجہ تھی؟ اسمبلی میں ڈیبیٹ کرواتے, یہ کیا بات ہے؟ FATF کو انہوں نے 15 دن کا مارجن دیا تھا. اسی طرح اس سے پہلے جتنی دفعہ گفتگو ہوئی ہے یہ NRO کا نعرہ لگا ہے. وزیر اعظم صاحب اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو تمام پارٹی کے لیڈران کو بلائیں, خود آئیں, کمٹمنٹ کریں, سامنے بیٹھیں اور کہیں کہ میں NRO کا نعرہ نہیں ماروں گا, اور ایسا کریں کہ وہاں پہ ویڈیو کیمراز لگا کے اس کو عوام کو دکھائیں. ٹھیک ہے, آپ ایشورنسز چاہ رہے ہیں, اور فیئر انف چودھری صاحب, بیکاز اسپیکر
स्पीकर साहब की जो, हाँ जी, जो स्पीकर साहब का जो स्टैचर है या स्पीकर साहब का जो रोल है उस पर तो खैर अपोजिशन को बिल्कुल एतमाद नहीं है। हमने पार्लियामेंट में भी देखा कि उसके ऊपर एतराज भी करते हैं। सो क्या ये प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात नहीं है कि जी खान साहब जो है वो खुद एक बुला लें सब पार्लियामानी लीडर्स को, बैठ के वहां पे बात कर लें? बिकॉज स्पीकर साहब के लेवल पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि ना अथॉरिटी है ना ट्रस्ट है। लीडर ऑफ द हाउस है जी, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठेगा तो लीडर ऑफ द हाउस भी बैठेगा। जी चौधरी साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए स्पीकर का रोल तो खैर अयाज सादिक का रोल भी कंपैरिजन कर लें और स्पीकर असद कैसर का रोल भी कंपैरिजन कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि किसका रोल जो है वो पार्लियामान में क्या रहा है। और असद कैसर साहब का रोल बड़ा ऑनरेबल रहा है और उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी भी बर्दाश्त की है बड़े सब्र के साथ। आमतौर के ऊपर अगर उनकी जगह कोई और होता तो मेरा ख्याल है कि ये जो कम से कम 5-7 लोग हैं ये तो ऐवान में आ ही ना सकते, लेकिन बहरहाल उन्होंने बदतमीजी को भी बड़े खुले दिल के साथ बर्दाश्त किया। दूसरी बात ये है कि ये अभी जिस तरह से पहले हिस्से में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए जी ये तो मुमकिन ही नहीं है कोई रिफॉर्म, क्योंकि अगर आप ओपन कर देंगे तो फिर इंटिमिडेशन हो जाएगी, कोई आ जाएगा। अगर इतने ही कमजोर दिल के लोग हैं इनके तो ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि वो पीएमएलएन की चूंकि अपनी हिस्ट्री ही सारी ये रही है छांगा मांगा से लेके अब तक, तो वो डॉक्टर साहब की अपना जो तजुर्बात हैं वो सही है, उसमें उनमें वजन होगा। फिर आप आ जाइए और तजवीज दीजिए कि सीधे डायरेक्ट इलेक्शंस करवा लें, जिस तरह से हमारे होते हैं नेशनल असेंबली होते हैं वैसे आप डायरेक्ट इलेक्शन करवा लें। लेकिन आए आप कमेटी में अपनी तजवीज दें और आप कहें कि नहीं ये सही नहीं है, इसको इस तरह से कर लेना। सिर्फ बाहर बैठ के टीवी पे बैठ के 24/7 आप रोना धोना तो नहीं कर सकते। लेकिन चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर खुद इनिशिएटिव लें तो उसमें क्या हर्ज है अगर वो तमाम पार्लियामानी लीडर से मिल लें उस लेवल पे? प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो 17 साल से इमरान खान का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं और जब हीरो थे, क्रिकेट हीरो थे, उस वक्त से उनको इमरान खान से मिलने का शौक है। लेकिन असल बात ये होती है कि पार्लियामेंट्री फंक्शंस इस तरह ही होते हैं, पहले कमेटी बनती है, वो आपस में अपने जो मामलात हैं वो तय करते हैं और फिर फाइनल फैसला जो है वो लीडरशिप की तरफ जाता है। ये नहीं होता कि पहले दिन ही जो है वो लीडर आके बैठ जाए। लेकिन फवाद साहब, जब इतनी ज्यादा टॉक्सिक एयर हो, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो, तो इस तरह के बोल्ड स्टेप्स क्या है? टॉक्सिक अभी हमने देखा है कि यहाँ जो आप अदालतों में जा रहे हैं लोग, उनपे कोई अंडे फेंक रहा है, कोई इंक फेंक रहा है, मतलब कि इससे ज्यादा और क्या हम पोलराइजेशन देख रहे हैं? मतलब आप इस तरह करें मारिया, आप मुतालबा करें कि ये केसेस सारे गलत हैं और पीपल्स पार्टी ने जितने इन्वेस्टिगेशन की थी गलत है, वापस कर ले। क्या टॉक्सिक एयर है? आपने नहीं देखा अरबों रुपया नहीं लेके गए हुए, कमाल कर रहे हैं। एक तो पैसे लेके चले गए हैं, बच्चे सारे बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे रोज जो है एक आध बंदा आके रोना धोना शुरू कर देता है, केस बन गए हैं। केसेस का सामना अपने अदालतों में करना है और एनआरओ की अगर आप चाहते हैं कि हुकूमत गिरदार ना करे तो आप ना मांगे, आप आइए इलेक्शन के ऊपर बात करिए। ये थोड़ी है कि आप जाएं हर वक्त एक केसेस के ऊपर लगे रहे, बाहर आके कहीं नहीं हुकूमत ये ना कहे कि एनआरओ मांग रहे हैं और उसके बाद सारे अब्बा और बच्चे सारे जो है वो पैसे लेके बिलियन डॉलर के अपार्टमेंट्स खरीद के वहां बैठ जाएं और यहाँ पे केस भी ना चले। सो आपको इस तरह तो नहीं हो सकता। जिस पोजीशन से भी अब लोगों का जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लगता है प्रोग्रेस होगी इसमें? आपका क्या लग रहा है, आपको प्रोग्रेस होगी ये जो हुकूमत के इनिशिएटिव है इसमें? देखिए जी, जो संजीदा लोग हैं जिनका ऐवान में इंटरेस्ट है, तो देखिए जो लोग ऐवान से बाहर हैं या जिनका कोई इस सिस्टम में स्टेक नहीं है, वो तो आपने हशर देख लिया ना उनका कि कैसे जो है वो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं गई उनके साथ। इसलिए नहीं गई, पीपल्स पार्टी का स्टेक है सिस्टम में, वो पागल है कि 5 सीटों की पार्टियों के पीछे सारे इस्तीफे देके बैठ गए। अब भी आप पीएमएलएन के लोगों को अभी इनको जरा इम्तिहान नहीं पड़ा, इनको लग पता जाता कि पीएमएलएन में कितने लोग इस्तीफा देने को तैयार होते हैं। कोई इस्तीफा वगैरह पीएमएलएन में, और पीएमएलएन के अंदर संजीदा लोग हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं, जो कहते हैं कि बात आगे बढ़नी चाहिए और जो केसेस हैं वो अदालतों में देखें। लेकिन मोर और लेस पीएमएलएन के लोग इंटैक्ट है, पार्टी में खामोश जरूर होंगे, स्केप्टिकल जरूर होंगे, लेकिन छोड़ के भी नहीं गए साथ। डॉक्टर साहब, ये पीडीएम ने फैसला करना है इसका, या ये हर जमात ने अपना अपना फैसला करना है? पीएमएलएन ने खुद फैसला करना है हमने इस पार्लियामानी कमेटी में बैठना है कि नहीं बैठना, नाम देने हैं कि नहीं देने? पीडीएम वैसे तो भी मेरा ख्याल है कुछ अरसे के लिए खुद भी एक इंट्रोस्पेक्शन का शिकार है, अपने अपने फैसले करने हैं आप लोगों ने। देखिए मारिया, बात यह है कि ईवान में इंटरेस्ट जिनका है उन्होंने तो कैमरे लगाए थे ना, और ये जो बात कर रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, तो सिर्फ हमारी पार्टी के लीडरान के बच्चे बाहर नहीं हैं,
اور اگر آپ لوگوں کے ایسٹس کی بات کریں گے تو پھر آپ کے ایسٹس کی بھی بات ہوگی. بات کرنے دیجئے بھائی, ناراض نہ ہوں, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے. اور آپ دائیں طرف چوروں کو بٹھا لیں, کوئی بات نہیں, آرام سے بات سنیں, بات کرنے دیں, ایسے مت جھگڑا مت کریں. میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنے آیا, آپ بلا وجہ جھگڑا کر رہے ہیں. میں نے آپ کی تسلی سے بات سنی, آپ کو بھی سننی ہوگی. اور آپ دائیں طرف دیکھیں تو آپ کے چینی چوری کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں, بائیں طرف دیکھیں تو آٹا چوری کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں, سامنے دیکھیں تو دوائیاں چوری کرنے والے بیٹھے ہوں. جو دوائیاں چوری کریں ان کو آپ جنرل سیکرٹری بنا دیں پارٹی کا. آپ کے پیچھے دیکھیں تو وہ منسٹر بیٹھا ہو جس نے اپنے بیٹے کو $3,500 ملین کا ٹھیکہ دے دیا ہے. جو بجلی پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ بجلی کی پالیسیز آپ بنا رہے ہیں آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کی حکومت کے اندر. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں چور ہیں؟ کون سی چوری ہے جو آپ نے نہیں کی؟ ووٹ کی چوری آپ کے پرائم منسٹر نے کروائی, ابھی کروائی. یہ سینٹ کے الیکشن کے اندر جو کیمرے آپ کے پکڑے گئے, جن کو آپ کہتے رہے یہ تو وہ دوسرے والے کیمرے تھے, یہ تو دوسرے والے کیمرے تھے. 100 لوگوں کا ووٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ ایوان کی توقیر کی بات کر رہے ہیں. ایوان میں آپ کا انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ کیمرے لگوا کے آپ کروا رہے تھے پولنگ. کمال کرتے ہیں یار آپ, حد ہو گئی ہے. اور بات یہ ہے کہ اس طرح کے رویے کے ساتھ تو کوئی بھی آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا, اور ہم تو کسی صورت نہیں کریں گے. اگر آپ کو لڑائی کرنی ہے تو کریں آپ لڑائی, ایوان میں بھی ہوگی, باہر بھی ہوگی. آپ جیت جائیں بے شک, آپ ڈالیں لوگوں کے اوپر ہیروئن, ان کو جیلوں میں ڈالیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ طاقت میں ہیں آپ اس وقت, طاقت میں, زور میں. اس سے پہلے بھی بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے, آپ بھی اپنا زور لگا کے دیکھ لیں. مگر آپ سے کس چیز کی بات کرنی ہے؟ اس چیز کی بات کرنی ہے کہ آپ کیمرے لگائیں اور NRO کے نعرے لگائیں اور لوگوں کو چور کہیں, اور چور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں. نہیں بھائی, بات نہیں بنے گی. اچھا, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, مجھے پھر اس سے آگے بحث لے کے PDM کا بھی مستقبل کے حوالے سے بات کرنی ہے. پھر تحریک انصاف کی جو آفر ہے اس کے اوپر ابھی اپوزیشن جو ہے اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ رسپانس آنے کی فی الحال امید نہیں ہے. شاید 3-4 دنوں میں بیٹھ کے بات میں سے کوئی بیچ کا رستہ نکلے. بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.